انڈیا جو کہ مسلمانوں کے 1000 سالہ غلامی کی ذہنی اور نفسیاتی دباؤ سے نکلنے کے لیے مسلمانوں خاص طور پر پاکستان کے خلاف عقل سے ماورا یا ارریشنل بھڑکے مارتا رہتا ہے۔ ہندوتوا گینگ کے سیاسی اور دفاعی افسران مسخروں کے گیٹ اپ میں ہم نے یدھ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، 56 انچ کی چھاتی، ہم گھس کر ماریں گے، ہم دیش کو جھکنے نہیں دیں گے کی مسخریاں لگاتے رہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ لوگ اندر سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا دیش آہستہ آہستہ بیلکنائزیشن یعنی بکھرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ علاقائی لحاظ سے انڈیا کیسے بکھر رہا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ماہر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مہربانی جی، آپ نے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ہاٹ ٹاپک، اور میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھارت کا میڈیا اپنے عوام کو کس طرح بیوقوف بنا رہا ہے، تو آپ کا یہ جو کاوش ہے اور ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب کی جو کاوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے اس جہان بھی اس جہان بھی، اور ہم اپنی نوجوان نسل کو اور آنے والی قوم کو اور اس وقت موجود لوگوں کو جو کنفیوز ہوئے پڑے ہیں انفارمیشن وارفیئر کے اس دور میں، پروپیگنڈا وارفیئر کے اس دور میں، انفارمیشن وارفیئر کے سپاہی بن کر اس ارض پاک ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو کیس کا دفاع یہاں پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو ان تمام تر جو یہ صورتحال چل رہی ہے ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ بہرحال موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت آن گراؤنڈ جو انڈین پراکسی وار ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں ہم ورلڈ پراکسی وار کا استعمال کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشن میں پراکسی کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو یہ 20ویں صدی کی ایجاد ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا کرتا تھا، کولڈ وار میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا۔ بھارت جیسے ملک کے لیے پراکسی کرنا، اس پہ فنڈنگ کرنا، اس کے لیے بڑے ذہن تیار کرنا، یہ بڑی ناممکنات میں سے ہے۔ میں ڈیفنس اینڈ اسٹڈیز کو دیکھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پاکستان کے بڑے اداروں میں پڑھاتا ہوں اور بہت سی چیزوں کو جانتا ہوں، تو یہ میڈیا وارفیئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میڈیا میں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ان کی تو جو 2012-13 میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے، مودی اور اجیت دوول کی آپس کی جو کمبینیشن ہے جس کو مودی دوول ڈاکٹرائن بھی کہا جاتا تھا، تو وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ملینز آف انڈین روپیز یا بلینز آف انڈین روپیز کے جو فنڈز ہیں اس کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے بھارتی عوام کو بیوقوف بناتی ہے۔ ان کی حکومت ایسا ہے نہیں۔ ہاں، آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا یا بھارت کے لوگ جو کوششیں کرتے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرانے کے لیے، اس سے پہلے، اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جہاں ریاست مکمل طور پر آئیڈیل سچویشن کریٹ کر دے، سوسائٹی آئیڈیل ہو جائے، پالیٹکس آئیڈیل ہو جائے، عدل کا نظام آ جائے، ہر ایک کے گھر میں نئے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں، یہ جنت میں ہوگا۔ ایون کہ صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھیں، خلافت راشدہ کے دور میں دیکھیں تو پرابلمز آ جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں یہ کیا جاتا ہے کہ باقی دشمن ممالک جو گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ان لوپ ہولز اور ان پرابلم کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر الطاف حسین ڈائلما کریٹ کیا گیا، ایک نانسنس اور ایک جس کو مسخرہ کہہ سکتے ہیں، ایڈیٹ کہہ سکتے ہیں، جس کو ذہنی مریض کہہ سکتے ہیں، اس کو پاکستانی میڈیا نے بھی ٹائم دیا، اور انفارچونیٹلی آبویس سی بات ہے وہاں پر لوگوں کے مطلب اس نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں اس وقت کے ریاستی مشینری کے اوپر کہ اس وقت ریاست ایسا کیوں ہونے دے رہی تھی، یا مشینری کہاں پر تھی۔ کراچی کو ڈی سٹیبلائز کیا، وہ بھارت سے را سے فنڈنگ لے رہا تھا۔ ہمیں یہ 2007-8 میں بات پتا تھی تو obvious سی بات ہے اداروں کو پتا ہوگی اس کے کیا بیچ میں یا اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی، وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایسا کیا گیا۔ اب ایسے مسخرے جو ہیں، ایسے ذہنی بیمار شخص جو پالیٹکس کے نام پر اور وہ جو ہے مہاجر کے نام پر اور باقی جو ایتھنک پالیٹکس کرتے ہیں، ایک تو پولرائزیشن کرنے کی کراچی میں کوشش کی گئی، جس کو کہتے ہیں نا ٹو نب دا بڈ while it is growing، کہ اس پھنسی پھوڑے کو دبا دیا جائے۔ گو کہ ہم نے دیر سے دبایا لیکن الحمدللہ دبا دیا۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے جی فاٹا کی۔ اگر آپ بات کریں فاٹا کے اندر obviously بات ہے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، وہاں امپلائمنٹ اس طرح اپرچونٹیز نہیں ہیں، انڈسٹری کو خاص نہیں ہے، ٹورزم انڈسٹری پاکستان کی جو سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس تو بنا ہی نہیں سکی نا۔ آپ ایوب کا دور دیکھ لیں، ضیاء کا دور دیکھ لیں، مشرف کا دور دیکھ لیں، ان 3 ادوار میں تو ہمیں پھر ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے۔ میں خود ایک پہاڑی علاقے سے، مری کے ایک ڈینس پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، آئی نو دیٹ کہ ان 3 ادوار میں وہاں کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ آرمی کے ادوار میں تھی، وہیں ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آئی۔ جو آپ کے ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے یہ تو بہت کم ہوتی ہے۔
تو یہ پیسے ویسے کھا پی جاتے ہیں. تو اس وجہ سے فاٹا کے اندر سسٹم اور تھا, اس سسٹم کی وجہ سے کچھ آپ سمجھ لیں انسیکیورٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں اور کچھ حد تک لوگوں کے ساتھ جانے انجانے میں زیادتی ہو جاتی ہے. پختون ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, تو ان کو پھر ورغلایا گیا اور پھر سی آئی اے نے, موساد نے, را نے, این ڈی ایس نے, اس وقت کی این ڈی ایس نے جو کہ کارزئی گورنمنٹ کے ساتھ تھی, جو آپ کا اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ تھی اور ڈالروں پر چلتی گورنمنٹ تھی, اس نے پاکستان کو obviously بات ہے پورس بارڈر تھا وہاں یوز کیا, تحریک طالبان پاکستان قائم کی, مذہب کو یوز کیا, ایکسٹریمزم پھیلایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایتھنک کے ساتھ ساتھ آپ لنگول ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی. آ جاتے ہیں اس کے بعد بلوچستان میں, تو بلوچستان کا ایشو obviously بات ہے, وہاں کے اپنے بلوچ رہنما بہت دفعہ اسمبلیوں کے حصہ رہے, سینٹ میں رہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ رئیسانی کو آپ دیکھ لیں, اس سے بڑا مسخرہ آپ کو نظر آتا ہے جو کہتا ہے ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی ہو. یا وہ جتنے دور میں بلوچستان کا چیف منسٹر رہا زرداری دور کے دوران, آپ دیکھ لیں اس نے کون سی ڈیولپمنٹ کی. زیادہ اس کے ٹوٹل اگر ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو اس میں ایک سال کے دن لگائے, کتنے دن وہ اسلام آباد ہوتا تھا, کتنے دن دبئی ہوتا تھا, میرے خیال سے ایک ہفتہ 2 ہفتہ وہ بلوچستان میں ہوتا تھا. تو وہاں کے مسائل اس نے کیوں نہیں حل کیے. اس طرح اور بہت سے ایشوز تھے جو ہمارے اپنے پولیٹیکل انٹرنل ڈائنامکس تھے. کچھ باہر کی جو بڑی طاقتیں ان کے ہاتھ میں کھیلنے والے پولیٹیشین پاکستان میں موجود ہیں, اسی کے سلسلے پہ آپ دیکھتے ہیں ایلیٹزم کا کلچر یہاں پر ہے, جس وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی کچھ حد تک نظر آتی ہے. بلوچستان میں پریویس دور کی بات کر رہا ہوں, فاٹا جو کہ اب ضم ہو چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اس کے علاوہ آپ کراچی کو دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ حد تک کچھ اور پاکستان کے ایریاز میں ایسا تھا جس کو آل ٹوگیدر ختم کر دیا گیا. ایک بات تو یہ. دوسرا, انڈیا کی اگر کوئی چھوٹی موٹی پراکسی تھی تو وہ افغانستان کی طرف سے تھی, وہ کھیل رہا تھا اپنی گیم. را اور سی آئی اے کا نیکسس ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ میں اس کو کہوں گا را, سی آئی اے اور موساد کا نیکسس ہمیں, یہ اینگل ٹرائی اینگل آف ایول ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر. وہ تھا, وہ بھی ہم نے نب آؤٹ کر دیا ہے, تباہ و برباد کر دیا. 2.3 یا 2.7 بلین US ڈالر کی انڈین انویسٹمنٹ, اور ایون کہ امریکہ کی اپنی کوئی 2 ٹریلین 3 ٹریلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پر, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ فیشزم کی تھی, تباہی کی تھی, بربادی کی تھی, انسانیت کی تذلیل کرنے کی تھی, ریجن کو تباہ کرنے کی انویسٹمنٹ تھی. ریئل ٹیررزم, اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم تو انڈیا نے کیا ہے, امریکہ نے کیا افغانستان کے اندر. انڈیا آپ کے بارڈر کی جتنی وائلیشن کر رہا ہے آج کل, انڈیا آپ کے ساتھ واٹر ٹیررزم کر رہا ہے, تو ان کی پراکسیز اپیرنٹلی کوئی ایسی نہیں ہے. اور اس دھرتی کے اوپر کسی ہندو کی, کسی انڈین کی, کسی بنیے کی ہم چلنے بھی نہیں دیں گے. ہاں, ہمارے اندر کے لوگ کہیں نہ کہیں بک جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو مجھے تو آن گراؤنڈ کوئی ابھی کچھ نہیں نظر آتا. آپ کلبھوشن کو دیکھ لیں, بڑے ہی جس کو کہتے ہیں نا پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی, انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI, اور ہماری ملٹری انٹیلیجنس ہے, اس کے علاوہ ہمارے سویلین ادارے ہیں, انہوں نے پکڑا اس کو, اس کا پورا نیٹ ورک پکڑا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اگر دیکھا ہے کہ مشن راہ راست راہ نجات ضرب عضب میں ہم نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ کس طرح ہم اپنے انڈیجینس ریسورسز, ہماری ویل ٹرینڈ آرمی, ہمارے SSG کے کمانڈو, ہماری رینجرز, ہماری جو ہے ایئر فورس ہے, اس کے علاوہ نیول کے جتنے ہمارے کمانڈرز اور جتنے ٹیکنیشینز ہیں, جتنے انجینئرز ہیں, جتنے بڑے برینز ہیں, جتنے خوبصورت اور بہترین جو جوان آپ جیسے پاکستان کی مائیں اس دھرتی کو دیتی ہیں, فوج میں دیتی ہیں, اور ایسے یہ ملک نہیں ٹوٹ سکتا. تو انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ تحریک طالبان پاکستان کریٹ کی گئی, obvious سی بات ہے, حالات ایسے تھے پاکستان کے اندر, ہم سب مسلمان ہیں, دین حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے غلام ہیں, فالوور ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, وحدانیت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور ختم نبوت پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو obvious سی بات ہے, مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے انداز میں, میرے آپ کے زبان میں, میرے آپ کے مذہب کے اندر پرابلم اور کنفیوژن کریٹ کر کے مسجد ممبر اور بعض ان جگہوں سے جب صدا دی جاتی ہے, تو ایک لے مین کو تو نہیں پتا ہوتا نا حق کی جنگ کیا ہے, ملک کے خلاف جنگ کیا ہے, اسلام کے خلاف جنگ کیا ہے. عام بندے کو تو تکفیری خوارج کا کانسیپٹ بھی نہیں پتا تھا. تو خوارجیوں کا کانسیپٹ آپ دیکھیں, باقی چیز دیکھیں, تو ہم نے پوری قوم نے مل کے ان چیزوں کو ختم کیا. ہاں, انڈیا اپنی پراکسی لڑنا چاہتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ لڑ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, میں جاننا چاہوں گا انڈین جو کنٹرولڈ میڈیا ہے ان کا,
اکثر وہ ایک ٹرم یوز کرتا تھا کوٹنیٹک، یعنی کہ سفارتی تنہائی کے دعوے کرتا تھا وہ پاکستان کے حوالے سے، تو آج کل کہیں پہ وہ بھڑکے نہیں سنائی دے رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی ملک کے جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں نا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں، کمیونٹی آف نیشنز کو دیکھتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف کسی پریشر میں نہیں ہو سکتے، بلکہ قوموں کے، ملکوں کے اپنے پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اب پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو ہاں بہت سی محاذ پر ہم بھارت اپنی ڈپلومیسی کامیاب کر گیا ہے، مسلم ورلڈ میں اس نے بڑا کوشش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے 3-4-5 سالوں میں ہمارے ہاں ایسی حکومتیں نہیں آ سکی۔ میں تو پھر کہوں گا مشرف دور تک ہم بہت سکسیسفل جا رہے تھے۔ انفارچونیٹلی ڈیموکریسی پاکستان کے پچھلے 74-75 سالوں میں پاکستان کو وہ ریزلٹس نہیں دے سکی، وہ پروڈکٹیوٹی نہیں لا سکی جو لانی چاہیے تھی۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری چائنا کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت بہتر جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری رشیا کے ساتھ ڈروزبا 6 ڈروزبا 7 جوائنٹ ملٹری آپریشنز ہم نے رشیا کے ساتھ پچھلے 6-7 سالوں سے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری نیول کی پرفارمنس دیکھیں، نیوی کی جو ہماری مشقیں ہوتی ہیں وہ پچھلے دنوں یورپ کے اندر ہوئی ہیں، میڈیٹرینین میں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ادر دین جو ریجن ساؤتھ ایشیا ہے، جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس انڈیا چاہتا تھا ہم سے لے لیا جائے وہ ہمارا بحال ہے۔ فیٹف میں انڈیا ہمیں گرے سے بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتا تھا، وہ ہمارا بحال ہے۔ انڈیا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا تھا یو این او سیکورٹی کاؤنسل کا، وہ ہم نے اس کو نہیں بننے دیا۔ اور اس کے علاوہ انڈیا جتنی بھی میسیکرنگ کر رہا ہے، آرٹیکل 370 سب پیراگراف 35A کشمیر کو اس نے پورے کا پورا لاک ڈاؤن ایک جیل بنا کے رکھا ہوا ہے، 1 لاکھ قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم پوری دنیا کے اندر کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں، پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ دنیا میں مودی کے اوپر، انڈین ڈپلومیسی کے اوپر اس وقت تھو کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا۔ ہاں دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشن کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ زیادہ تر ریئلسٹ پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے۔ اوکے لبرل ورلڈ آرڈر بھی ہوگا، لیکن جب ریئلزم آتی ہے، جب وار آتی ہے، جب کانفلکٹ آتی ہے، جب اکانومی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دشمن ایگزسٹ کرتا ہے۔ اٹ از آر آرک رائیول۔ بھارت ہمارا جدی پشتی دشمن ہے۔ وہ کیوں ہمارا دشمن ہے؟ آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں۔ ابھی 3 دن پہلے آر ایس ایس نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے اندر یہ جو 25-30 کروڑ مسلمان ہیں ان کو تلواروں سے اور چھروں سے نہ مارو، بلکہ آپ بڑی بڑی رائفلز، مشین گن لیں اور ان کی آل ٹوگیدر میسیکرنگ کریں، کیونکہ ایسی گورنمنٹ، ایسی حکومت آ چکی ہے جس حکومت کے اندر ہمیں امریکہ کا آشیرواد بھی ہے، ہمیں اسرائیل کا آشیرواد بھی ہے، اور جو کہیں پاکستان کا ٹلٹ مسلم ورلڈ کی طرف ہوتا تھا وہاں پہ بھی ہم نے کافی ڈپلومیٹک گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے۔ یو این او، ہیومن رائٹس اور باقی تمام چیزوں کو بھی ہم ٹیک اپ کر لیں گے۔ تو ایک ہی لہر میں جتنے بھی مسلمان یہاں پہ ہیں جس کو وہ مسلح کہتے ہیں، ان کو تہو بالا کریں، ان کو تباہ کریں، ان کی میسیکرنگ کریں، اور ایک نیا جو ہٹلر اور میسولونی کا کانسیپٹ مودی وہاں پر لے کے آ رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے لیے تو ضروری ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور جس طرح 2-3 دن پہلے پاکستان کے فارن آفس کا بھی بیان آیا کہ آر ایس ایس یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو پل اپ آور ساکس۔ اور یاد رکھیے گا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جب کوئی جنگ ٹریگر ہوتی ہے تو ایشوز بہت زیادہ آپ سمجھ لیں ڈومیسٹک ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوکلائزڈ ایشوز ہوتے ہیں، پھر وہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، ایکسپینشن اس کی ہوتی ہے۔ اب جب اس کا ایفیکٹ ہوگا تو اس بار جو بھارت مجھے نظر آ رہا ہے، کم سے کم 8 سے 10 ٹکڑے تو بھارت کے ویسے ہی جیوگرافیکل ہیں، لیکن آئیڈیالوجیکلی بھی بھارت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری یہ بات بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں پلے ہیں، وہ اس سیکولر انڈیا کا اصل چہرہ ہندتوا کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پر اور کہیں اور پہ بھارت کمزور فردر کر سکتا ہے۔ ہاں اس نے ایفرٹس کی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو، اداروں کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، آپ جیسے نوجوانوں کو اس پہ پروگرام کر کے دنیا کو اصل چہرہ دکھانا پڑے گا کہ بھارت ایک بہت بڑا فیشسٹ کنٹری ہے۔ ہندتوا کے نام پر وہ بہت زیادہ ظلم، زیادتی اور میسیکرنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ریاست جو ہے دنیا کا امن تباہ کرے گی۔ پاکستان کا امن اب تباہ نہیں ہوگا، اب دنیا کا امن تباہ ہوگا۔ اور مجیب الرحمان ایک بات یاد رکھیے گا، ہم بیسیکلی مسلمان ہیں، ہماری جب جان اس دنیا سے جانی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے آج بھی سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اس خاک کے جسم نے ختم تو ہو جانا ہے، تو کیوں نہ ہمیں دین حق پہ اور اللہ کے دین پہ، پاکستان پہ شہید ہونے کا موقع دے۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے،
We are already prepared. नबी आखिरुज़्ज़मा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनो अन अहकामात अहादीस हम तक पहुंच गई हैं, हुज्जत हम पे तमाम हो चुकी है, गज़वा हिंद के लिए हम तैयार है। और आपका ये प्लेटफॉर्म भी अभी गज़वा हिंद का नैरेटिव ही पेश कर रहा है, आपका प्लेटफॉर्म भी अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप तो मैं कहता हूं कमांडर हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, और हम जैसे फकीर दरवेश आके अपने हिस्से की बात करते हैं और आवाम को हकीकत और सच बताते हैं। होना आखिर में वही है जो अल्लाह की मर्जी है। इम्तिहान मेरा आपका है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की रियासत को, मीडिया को और थिंक टैंक को इंडिया की इस नेगेटिविटी को डिप्लोमेटिक चैनलाइज किस तरह करना चाहिए और किस तरह दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे हमसाये में मशरिक में एक बहुत बड़ी फैशिस्ट रियासत मौजूद है। हमारा काम ये बनता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को कोई 2-3 इवेंट ऐसी तरतीब से बताएं कि जिससे ये साबित हो कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में नहीं है। जी देखें, वो तो मैंने एक जर्नल से आपको पर्सपेक्टिव बता दिया था ना। अब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कैसे होती है? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऐसे होती है जब किसी मुल्क की को बड़ी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, बाकी मुल्कों को इनवाइट किया हो तो आपको ना बुलाया जाए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कंडक्ट कर रही हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो, रीजनल मीटिंग्स हो, कुछ ऐसी जगह हो जहां उस खित्ते के इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होने हैं। जिस तरह अफगानिस्तान इस खित्ते का इंपॉर्टेंट इशू है। अब मैं आपको उसकी तरतीब बताता हूं। जिस तरह हम देखते हैं कि 2017 में हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर बन गए, वो कि भारत भी बना, लेकिन उसने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान ना बने। पहला तो फैक्ट ये है, हम डिप्लोमेटिकली रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कार्ज का हिस्सा बन गए और इस पूरी की पूरी रीजन में की जो उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है उसके भी परमानेंट मेंबर बन गए। ठीक हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो रशिया ने इस वक्त एक मीटिंग कॉल की जिसको ट्राइका कहा जाता है, और ट्राइका की उस मीटिंग में रशिया ये चाहता था कि 3 बड़े दुनिया की ताकतें, जिसको P5 कंट्रीज भी कहा जाता है, उनमें से 3 बड़ी ताकतें जिसमें चाइना, यूएस और रशिया हो, वो खत्ते के अंदर साउथ एशिया के मसाइल और सिक्योरिटी इश्यूज पे बात करें, जिसमें उन्होंने भारत को इनवाइट नहीं किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। उसके बाद उसके अगले स्टेप पे आ जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग हुई भारत के अंदर, जिसमें उसने खत्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया, और उस कॉन्फ्रेंस में भारत का मकसद ये था कि वो अमन लेके आए खत्ते के अंदर। उसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ, उनकी एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा ए स्पॉइलर कांट बिकम अ पीस मेकर, और जिसने गंद डाला है वो सफाई कैसे करेगा? जो दुनिया के अंदर टेररिज्म फैला रहा है, खत्ते को स्पॉइल कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, वो कैसे अमन लेके आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान ने बायकॉट किया, उसमें ना पाकिस्तान गया ना चाइना गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे उसके बाद पाकिस्तान ने एक एक्सटेंडेड ट्राइका नामी समिट करवाया। उसमें हमने नवंबर 11 2021 को बहुत से ममालिक को बुलाया, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस है, चाइना है, रशिया है, और अफगानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन उस पर डिस्कस की, और हमने भारत को उसका हिस्सा नहीं बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें तो वैसे भी भारत जो है वो जितनी भी अपनी कोशिशें कर रहा है उसमें वो उस तरह से कामयाब नहीं। लास्टली अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अभी 17 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ऑफ OIC पाकिस्तान में मुनक्कद किया, 17वां सेशन OIC का। उसके अंदर भी 2 हफ्तों के शॉर्ट नोटिस के ऊपर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 के करीब OIC के मेंबर कंट्रीज के जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वो आए, को 10-12 के डिफरेंट डिप्लोमेट आए, ब्यूरोक्रेसी उनकी आई, और हमने बड़ा सक्सेसफुल OIC का सेशन किया, जिसमें अफगानिस्तान डिस्कस हुआ, कश्मीर डिस्कस हुआ, पैलेस्टाइन डिस्कस हुआ, खत्ता डिस्कस हुआ, मिडल ईस्ट डिस्कस हुआ, मिडल ईस्ट क्राइसिस डिस्कस हुआ, रोहिंग्या का यानी क्राइसिस डिस्कस हुआ, जिसको हम बोलते हैं बर्मा का इशू डिस्कस हुआ। आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे डील किया जाए, पाकिस्तान या दुनिया में इस्लाम के नाम पर जो इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है उसको कैसे डील किया जाए, उसके बरक्स प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम कैसे दिया जाए। तो पाकिस्तान तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी, पाकिस्तान इंटरनेशनल जितने भी आपके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उसके साथ साथ आपके रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ चल रहा है, बल्कि बायकॉट तो आपको भारत का नजर आएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले कहा कि RSS जो है उनका एक स्टेटमेंट आपने बताया कि वो चाहते हैं कि अब मुसलमानों को तलवारों की जगह नहीं गनों के जरिए, बड़े बड़े गनों के जरिए मार दिया जाए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मोदी हो, मोदी के स्पोक्स पर्सन हो, उनका मीडिया हो, उनके जर्नल्स हो, कर्नल्स हो, या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, इन सब में खामोशी चाहिए हुई है। आखिर इसकी क्या वजह है?
देखिए, अगर तो आप रियल ग्राउंड स्टोरी जानना चाहते हैं कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए एक तस्वीर कशी करना चाहता हूं कि ताकि मालूम पड़े कि भारत में क्या चल रहा है। इस तस्वीर कशी का जो मंजर है वो आपको ऑलमोस्ट नजर आएगा 2017 से ऑनवर्ड। जैसे 2017 में जितनी भी ये गिद्दड़ भपकियां देते थे और अपनी डिप्लोमेसी की जिस तरह की भी बात करते थे, पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है किसी हद तक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिवीजन का हिस्सा था और वहाँ पर बड़े क्राइसिस थोड़े बहुत चल रहे थे, धरने वगैरह हो रहे थे, तो बड़ा चीज़ों को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम एससीओ के मेंबर बन गए। उसके साथ साथ भारत के साथ पैरेलल क्या हो रहा था कि एक तरफ तो वो एससीओ के मेंबर बन गए, परमानेंट मेंबर बन गए, और जिससे वो समझते थे कि उनकी चाइना के साथ बड़ी ट्रेड है, बड़ी एक्सपोर्ट है और चाइना की बहुत ज़्यादा इंडिया की मार्केट, उनकी जो कंज्यूमर मार्केट इंडिया में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दोखलाम देखते हैं कि दोखलाम के अंदर जो चाइना है वो इंडिया का एक एरिया, जो इंडिया दोखलाम में अपना पहले से उसको क्लेम करता था, वहाँ चाइना 2017 में आ जाता है। अब ये चाइना का और इंडिया का एक डिस्प्यूट बनता है, लेकिन चाइना वहाँ पर फोर्टिफिकेशन, यहाँ पर तामीरात और आर्किटेक्ट बनाना शुरू करता है, जो अब तक काफ़ी हद तक बन चुके हैं। दूसरी जगह पर हम देखते हैं भारत और जो चाइना का एक और क्राइसिस 2020 में हमें नजर आता है, वो लद्दाख में नजर आता है। ऑलमोस्ट 150-200 जो सिपाही हैं भारत के उस वक्त जो वहां पर डिप्यूटेड थे, उनको 1-to-1 मैन-टू-मैन फाइट, पर्सन टू पर्सन, कम्बैटेंट टू कम्बैटेंट फाइट, जिसमें कि आप वेपन इस्तेमाल नहीं करते, मार दिया गया। भारत ने पहले तो उनको छुपा के रखा, लेकिन चाइना ने वो सारी की सारी उनकी विजुअल्स रिलीज कर दी। उसके साथ साथ बहुत सा एरिया लद्दाख का वहां पर भी उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। उसके अलावा अगर देखें तो वो जो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से समझता था कि वो कहीं ना कहीं मनूवर कर सकेंगे, वो नहीं कर पाया। तीसरी जगह पर क्या हुआ, अभिनंदन एपिसोड आप देखते हैं कि इंडिया ने फरवरी 2019 के अंदर पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की और नतीजे में उनके 2 हेलीकॉप्टर, 2 जहाज, 2 पायलट हमारे कब्जे में आए और पूरी दुनिया के सामने उनको बहुत ज़्यादा तजलील करनी पड़ी, ह्यूमिलेशन हुई। और उसकी वजह यह थी कि हमने जमा मर्दी के साथ एक तो अपने इस अर्ज़ पाक और इस मदीनतुल सानी, इस रियासत पाक को हमने दिफा किया, पहली बात। और दूसरी जगह पे हमने क्या किया कि पूरी दुनिया को बताया कि हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आप आए तो किसी और अजाइम के साथ थे, लेकिन हमने आपकी दुर्गत बनाकर आपको वापस कर दिया और ये मैसेज दिया कि बाकी लोगों को जाकर के बता देना कि अब इस तरफ वो अपना रुख ना करें। अगली जगह पे देखते हैं कि इंडिया को चुपकी क्यों लग गई है या इंडिया को सांप क्यों सूंघ गया है, जो आपका सवाल बेसिकली था। तो देखें जी, भारत ने 2 बड़े काम किए बीजेपी गवर्नमेंट में। पहला काम क्या किया कि भारत ने 1998 में, उनको पता था कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं या मौजूद होगा, उन्होंने 74 वाली गलती की और 1998 में एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसमें से उनके 2 टेस्ट तो फॉल्स गए। उन्होंने जो टेस्ट किए थे उसमें से 2 तो प्रॉपर हुए ही नहीं है, पूरी दुनिया को इस रिपोर्ट का पता है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर 5 तजर्बात किए और आप देखते हैं कि पूरी दुनिया उसमें हैरान हो गई कि जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो दुनिया की बड़ी कंट्रीज यानी 4-5 बड़ी ताकतवर कौमों के पास वो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है। यानी एक होती है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और एक होती है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी में भी सोफिस्टिकेशन, तो वो पाकिस्तान के पास है। अब यहाँ पर भी उनको मुंह खानी पड़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब मोदी आया और मोदीइज्म उनकी और जेंगोइज्म और हिंदुत्व उनकी फॉरेन पॉलिसी में आया, उन्होंने हमें जो है डिफेंसिव फुटिंग पे लाने की कोशिश की, ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्राइन वहां से आई, हमले करने की बातें की। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपनी इंडिजीनस, हमारी अपनी मिलिट्री ने, दुनिया की वाहिद मिलिट्री है जो जिन्होंने अपना ही खुद का जिसको आप कहते हैं मिलिट्री सोफिस्टिकेशन इन आर्मामेंट हासिल की, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स RMA, और JS-17 थंडर बनाया। आज उसकी मिलियंस ऑफ $US की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका मुंह तो बंद हो जाना है, उनकी जवाबबंदी तो हो जानी है, उन्होंने कहाँ इसके ऊपर बात करनी है। और उसके साथ साथ अगर खेल के मैदान में आए तो एशिया कप से कहानी शुरू हुई, यही भी बात 2017-18 की है। उसके बाद अभी के आप वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप में आए, 10 विकेटों से वो हार गए। उसके बाद अभी यह एशिया कप, दोबारा अंडर-19 के एशिया कप में आए, वो हार गए। इतनी प्रेशर और इतने ज्यादा वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि वहां के जो BCCI के चेयरमैन और सरबरा हैं, जिनका नाम जय शाह हैं, जो कि बेटे हैं वहां के इंटीरियर मिनिस्टर के और जयशंकर के, वो बेसिकली इतने ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं कि वो जो उनके कैप्टन हैं विराट कोहली,
ان کو انہوں نے ٹیم سے باہر کر دیا ہے, اتنی سبکی ان کی ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں تو ان کا میڈیا کے پاس ایشو کیا ہے جس پہ وہ بات کرے. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ان کے ساتھ کیا ہوا, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ان کے ساتھ کیا ہوا, بارڈر ٹینشن کے اوپر چائنا اور پاکستان اور انڈیا کے ایشوز دیکھے کیا ہوا, افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ان کے ساتھ کیا ہوا. انڈیا بھارت کے اندر تو خود میڈیا کو یہ, اور لوگ میڈیا کو گالی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری سینسیشنلائزیشن کی خبریں ہوتی ہیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, وہ بالی ووڈ کی مووی سارا دن وہاں پر چل رہی ہوتی ہے. آن گراؤنڈز تو بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو obvious سی بات ہے پھر ان کی زبان بندی تو ہو جانی ہے. بٹ وہ ایک کانسپائرنٹ ریاست ہے, کانسپائرنٹ کنٹری ہے, اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کرتے ہیں وہ. تو ہمیں بھی جس کو کہتے ہیں نا, ہر وقت ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے. اور ہم الحمدللہ اپنے اس ارض پاک کی دفاع کے لیے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اکیڈیمیا, ریسرچ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی اور ہر ایک محاذ پر, ڈیفنس کے محاذ پر الرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو فورن فرنٹس پر انڈیا کا کچا چٹا کھول دیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مودی جو ہے یہ سیفرونائزیشن کر رہا ہے, تو یہ سیفرونائزیشن ٹرم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, سیفرونائزیشن کے اوپر بہت سے ریسرچ آرٹیکل بھی ہوئے, اور پچھلے دنوں تو کچھ پاکستان کے اداروں نے بھی اس پہ بات کی, انٹرنیشنلی بھی اس پہ بات کی. میں عوام کے لیے اس کانسیپٹ کو آسان کر دیتا ہوں کہ سیفرونائزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے. تاریخی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کلرز کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا, جیسچرز کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا. جس طرح نازیز کے دور میں نازیز, ہٹلر کا ایک اسپیسیفک سٹائل تھا کہ وہ ایسے کیا کرتا تھا. اسی طرح موسولونی جو تھا, وہ جو راڈز ہوا کرتے تھے, جس کو بعد میں فیشیو, اکٹھا ان راڈز کو رکھنا اور اس سے لوگوں کو مارنا, جس سے فیشیو کی ٹرم آئی تھی, تو فیشزم اس کو کہہ دیا گیا. بالکل جو مودی ہے وہ اس وقت سیفرونائزیشن کے کانسیپٹ میں کیا کر رہا ہے کہ آر ایس ایس اور بھگوا خاندان کو اگر آپ دیکھیں, سنگھ خاندان پریوار کو اگر ہم دیکھیں غور سے, تو ان کے ہاں جو کلر ہے نا وہ مکسچر ہے. پیور ریڈ کلر اور اورنج کلر کو اگر آپ مکس کر دیں تو ایک سیفرون ریڈ کلر بنتا ہے, جسے یہ کیسری بولتے ہیں. بالکل کیسری. یہ ان کے جھنڈا, وہ بیسیکلی جھنڈا بنانا ویسا چاہتے ہیں جو بھارت کا جھنڈا, اس میں اس وقت 3 رنگ ہیں, سبز ہے, یا اس کے علاوہ اورنج ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے وہاں پر وائٹ کلر, یعنی گرین, اورنج اینڈ وائٹ, جس کو وہ کہتے ہیں وائٹ جو مائنورٹیز کی نشان ہے اس کو بھی نکال دیا جائے, گرین جو مسلمانوں کا نشان ہے اس کو بھی نکال دیا جائے, اور وہ جو اورنج ہے اس کی جگہ سیفرون کلر لے کے آیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوتوا اور سنگھ پریوار کا جو تشدد پسندانہ بھارت ہے وہ لے کے آیا جائے. اور یہ جتنے بھی سیفرون گینگ اس وقت, جس کو ہم سیفرون گینگ ہی کہیں گے, مودی اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ, امت شاہ اور اجیت دوول اور یہ باقی لوگ جو اس کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں, یہ یہی کام بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جو لانگ ٹرم اگر دیکھا جائے تو بھارت کے اندر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ان کی یہ سیفرونائزیشن کی سکیم ہی بہت زیادہ ہے. یعنی اپنے لوگوں پر جو یہ ظلم کریں گے آر ایس ایس کے نام پر, ہندتوا کے نام پر, گریٹر ہندوستان بنانے کے نام پر, تو بیسک کانسیپٹ سیفرونائزیشن کا یہ ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سیفرونائزیشن کو جو ہے ایکسپلین کیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس وقت جو انڈیا کے اندرونی معاملات ہیں اس حوالے سے آگاہ کریں. دیکھیں, انڈیا کے اندرونی معاملات تو اس وقت بڑے زیادہ کریٹیکل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو کسان موومنٹ لیڈ کیا ہے انڈیا کے پنجاب کے اندر, اور زیادہ تر اس کو ڈومینیٹ کر رہے تھے سکھ, باقی وہاں پر ہندو پریوار بھی موجود ہیں, دلت پریوار بھی موجود ہیں, کچھ مسلمانوں کی زمینیں بھی وہاں پر ہیں. تو یہ کمیونٹیز موجود ہیں, لیکن جو میجورٹی ان کو, جو میجرلی ایک گروپ تھا وہ سکھوں کا تھا, جو ان کو سکھ بردرز لیڈ کر رہے تھے. اب انفارچونیٹلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ 15 مہینے کے اس پروٹیسٹ کے بعد بھی, جس میں ایک, جس کو آپ کہتے ہیں نا میس لیول میسیکرنگ ہوئی ہے سکھوں کی, جس میں 700 کے قریب سکھوں کو تو تشدد کر کے مار دیا گیا, ان کے جسم کے حصے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں, بڑی بدترین قسم کی وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم کیا گیا اور وائلنس کریٹ کیا گیا ریاست نے. اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو اس کے اندر مسلم بھی تھے, جینز بھی تھے, جو بر امن تھے, کرسچن کلاسز تھی, لوور اسکیجول کاسٹ کے لوگ تھے, جو بھارت میں سمجھا جاتا ہے. تو وہ کوئی تقریباً 1000 کے قریب تو یہ قتل عام اور میسیکرنگ انڈیا بھارت کے اندر یہ ہوئی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ بھارت کے اندر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی, اور اسپیشلی وہاں کے سکھ کمیونٹی کے اس 15 مہینے کا جو پروٹیسٹ ہے, جو اپنی زمینوں کے لیے کر رہے تھے اور بھارت کی جو نئی پالیسی, ایگری پالیسی آئی ہے اس کے خلاف وہ بات کر رہے تھے, ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ ہمیں اب ان سیفرونائزڈ
بھگوا گینگ کو بو ڈاؤن کرنا پڑے گا. ڈیموکریسی کے نام پر, جمہوریت کے نام پر ایسے غنڈے اور اوباش ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے جو ہمیں ہماری مذہبی آزادی, ہماری جو ریاست ہمیں, یعنی بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ریاست بھارت کے شہریوں کو حق دیتی ہے, لبرٹی ٹو ریلیجن, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف پروفیشن, اپنے ہر چیز کی آزادی, پرائیویٹ وہاں پر اکانومی چل رہی ہے, آنرشپ آف لینڈ ہے, تو لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی, جس میں 40 کروڑ مسلمانوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے, وہاں پر کرسچنز کو بھی, جینز کو بھی سمجھ آ چکی. آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہ کمیونٹیز, وہ ریلیجیس ایفیلیشنز جو کہ ہندوازم کے قریب ترین ہیں, ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. جس طرح آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں, جینز کو دیکھ لیں, ناؤ دے آر ناٹ مسلمز, تو وہ تو اپنا کلچر اور ریلیجیس فلسفی ہندوؤں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن یہ جو سیفرون گینگ اس وقت آیا ہوا ہے وہ پورے کے پورے بھارت کے اندر ہندو مت, ہندو مذہب کو بھی بدنام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ان کی ایک اپنی تاریخ ہے, اور اتنا زیادہ وائلنس, یعنی کہ اگر آپ تو اپنے چینل پہ یہاں پر وہ ویڈیوز چلا نہیں سکتے, اگر میں آپ سے شیئر کروں تو آپ پریشان ہوں گے, جیسے لوگوں کے اوپر قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی, اس طرح کا وہاں گنڈا راج ہے. تو ایک تو یہ کام وہاں پر ہو رہا ہے. دوسرا وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک علاقہ پہلے بھی بات کی تھی کہ مظفر نگر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر 2013 کے اندر بہت سے دنگے فساد بی جے پی نے کروائے تھے, اور obviously بات ہے الیکشن کمپینز سے پہلے اور الیکشن کمپین کے دوران یہ بی جے پی کی پھر گورنمنٹ 2014 میں مودی آ گیا, پرائم منسٹر بن گیا, تو جو مظفر نگر کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اور بہت زیادہ زیادتی کی گئی, دنگے فساد بھی کیے گئے, ان پہ ایف آئی آر کاٹے گئی, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے جو سوشل اینڈ اکنامک رائٹس ان سے لیے گئے. تو اس دنگے فساد میں بہت حد تک اگر آپ دیکھیں تو عوام بھی بعض اوقات ایسی چیزوں میں وہ جو مشتعل ہو جاتی ہے. تو وہاں پر کیا کیا گیا کہ جو یہاں پر سکھ یہاں پر ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے, یہ سکھ اور ہندو, لوکل ہندو ان کے ساتھ مل کے مظفر نگر میں وہاں پر جو مسلمان تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہاں پر گئے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا. تو بھارت کے اندر آر ایس ایس اور مودی سیفرونائزڈ گینگ جو ہے, جو کہ ہندوؤں کو, مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ ڈیوائیڈ اس طرح سے نہیں کر سکا, کیونکہ جو مسلمان ہیں, جو ہندو ہیں, جو وہاں کے لوکل رہنے والے لوگ ہیں, وہ ان کی یہ جو وائلنس والی شکل ہے, ایکسٹریمسٹ شکل ہے, وہ پہچان چکے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت سے طلباء نے دہلی کے اندر, بامبے کے اندر بڑا پروٹیسٹ کیا تھا کسانوں کے ساتھ, وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام کیا ہوا کہ جو وہاں پر نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی ہیں, جس طرح انیگزلائٹ موومنٹ آپ دیکھتے ہیں جو کہ ایسٹ, نارتھ اور ساؤتھ کی پوری پٹی ہے وہاں پر چل رہی ہے, جس کو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سوشلسٹ اور کمیونسٹ موومنٹ چل رہی ہے ان کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ساؤتھ انڈیا میں آئیں تو کیرلا آپ کو ملیں گے, اور باقی کچھ ایسی ریاستیں ملیں گی, وہاں پر موومنٹ چل رہی ہے. تامل موومنٹ آپ کو نظر آتی ہے. اس طرف اگر آئیں تو خالستان کی موومنٹ نظر آتی ہے. اگر نارتھ اور اتر پردیش سے اوپر کی طرف چلے جائیں تو وہ کشمیر کا ایشو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 7 سسٹر اسٹیٹس جس میں ایکسائی چین اب شامل ہو گیا, تو 8 ریاستیں ہیں وہاں, ناگالینڈ اور باقی, جنہوں نے ابھی کلیم بھی کر دیا کہ وہ انڈیا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, ایون کہ انہوں نے اپنا قومی ترانہ بھی بنا لیا. تو بھارت کے اندر کے حالات تو اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. کم و بیش 23 چھوٹے بڑے ٹکڑے بھارت کے 2025 تک ہونا ہیں, یا پھر پولیٹیکل پرسپیکٹو میں اگر میں اس کو فورکاسٹ کروں تو ہو سکتے ہیں. یہ 23 سے 24 تو ہو سکتے ہیں, لیکن 23 سے 22 نہیں ہوں گے. یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے بینگ آپ سمجھ لیں کہ ایک اسکالر کے اور بینگ ریسرچر کے, جو میں ساؤتھ ایشیا پہ کر رہا ہوں اتنے عرصے سے, مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ اتنے حصوں میں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, پروگرام سے پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے انڈیا کے رقبے کے حوالے سے, تو آپ نے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا انکشاف کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے وہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کریں. دیکھیے, بھارت جب 1947 میں بھارت بنا اور پاکستان 1947 میں ایک آزاد ریاست بنا اور سب کانٹیننٹ کے 2 حصے کیے گئے, تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو اس وقت 1947 میں بنا, تو تقریباً 10 لاکھ اور 30,337 اسکوائر کلومیٹر کا جو حصہ ہے وہ پاکستان کے حصے آیا, اور 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا حصہ آج کے موجودہ بھارت کے حصے, 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, جی ان کے حصے ہے. بڑا ہے نا, سائز میں بڑا ہے. پاکستان obviously بات ہے, انہوں نے مکتی بانی کی, اگرتلا سازش کی, اور بہت سی ایسی کانسپریسی کر کے بنگلہ دیش کو ہم سے الگ کر دیا, جس کو ہم مشرقی پاکستان کہا کرتے تھے.
تو وہ ایک الگ آزاد ریاست بن گیا 1974 فیبرری میں. ہمارے پھر پاکستان نے اس کو تسلیم بھی کر لیا, انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی ہو گیا. ہم نے 1973 کا جو ہمارا آئین پہلے سے آ چکا تھا اس میں پھر امینڈمنٹس بھی کی, جہاں جہاں ایسٹ پاکستان لکھا تھا اس کو پھر ہم نے بنگلہ دیش کیا اور انٹرنیشنلی ہم نے اکنالج کر لیا. یہ تو ہے ایک قسط کہ انیشلی انڈیا اور بھارت اور پاکستان کا کتنا رقبہ تھا. پاکستان کے پاس 10,30,000 سم تھنگ تھا اور بھارت کے 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تھا. اب آ جاتے ہیں بھارت کے ساتھ اس کے بعد, یعنی 1947 سے آنورڈ تو بھارت کی ڈویژن کیا. تو پہلے تو 1900 تقریباً 50 کے قریب اگر ہم دیکھیں تو بھارت کا جو ایریا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب سے پہلے چائنا کے ساتھ. اور یہ جو چائنا کے ساتھ بھارت کا ایریا ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ ریگولر وار ہوتی ہے 1962 میں. تو اس ریگولر وار میں آلموسٹ 38,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جس کا نام بنتا ہے اکسائی چن کے نام سے, یہ جو ہے چائنا کے ساتھ مل جاتا ہے, جس کو انڈیا بھارت آج بھی کلیم کرتا ہے. جنگ کے ذریعے جی وہ انہوں نے قبضہ کر لیا 38,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں نا یہ کانسیپٹ بہت ہی نایاب ہو گیا کہ جنگ کے ذریعے کوئی کسی جگہ نہیں وہ پتا جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو جتنا حصے پہ آپ کی فوجیں جا چکی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل پیس جو اسٹیبلش جو ایجنسیز ہوتی ہیں, جس طرح سیکیورٹی کاؤنسل کا انٹرنیشنل پیس ہے پیراگراف نمبر 7 کے تحت وہ چلتے ہیں, تو جب تک انٹرنیشنل سیکیورٹی ایجنسیز نہیں پہنچ جاتی, پیس اسٹیبلشنگ فورسز نہیں پہنچ جاتی, تو جس سچویشن پہ آپ ہوتے ہیں اسی لوکیشن پہ یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ پاکستان بھارت کے ساتھ 1948 کی جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, آزاد اور جموں کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر, یہ سچویشن ایسے چلتی رہتی ہے. تو وہ آزاد ریاست ہو گئی تھی یہ جو کشمیر کی جو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ملک کا آزاد ریاست ہے. تو جو چائنا نے بھارت کا حصہ 1962 میں لیا وہ 38,000 اسکوائر کلومیٹر تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور ایریا تھا جو کہ پاکستان, انڈیا اور بھارت کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بن رہی تھی, جس کو بھارت کلیم کر رہا تھا, جس کو شکسم کہتے ہیں. اب یہ والا جو ایریا تھا, اس ایریے کو پاکستان نے ٹیریٹری سیٹلمنٹ کے ساتھ چائنا کے ساتھ سیٹل کر دیا, اور انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ جو ایریا ہے انڈیا کا تھا اور اس کو پاکستان نے جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کو گفٹ کیا. یہ تقریباً 5,180 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے. اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ریسنٹ سچویشن میں جو بھارت کا ایریا کم ہوا ہے وہ ڈوکلام کے اندر ہوا ہے, گلوان ویلی آف لداخ کے اندر ہوا ہے. ایون کہ ابھی CIA نے کچھ سیٹلائٹ امیجز دی ہیں بھارت کی گورنمنٹ کو, جس کے اکارڈنگلی جو لداخ گلوان ویلی کا ایریا ہے اس کے اندر بھارت کی طرف تقریباً 100 گھر چائنا نے تعمیر کر لیے ہیں. اور بھارت کا جو کلیمڈ جو چائنا سے ساؤتھ کی طرف اور بھارت سے نارتھ کی طرف جو کلیمڈ بارڈر بنتا ہے ان کا, اس سے وہ 7 کلومیٹر چائنیز اوے ہیں, اور وہاں پر بھی وہ تقریباً 60 کے قریب ہاؤسز اور کنسٹرکشن ایریاز بنا چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھارت ہے اس وقت وہ ایک لینڈ سیروسس کا شکار ہے, یعنی زمینی کینسر کا شکار ہے, اور آہستہ آہستہ جس طرح جگر کے کینسر میں جگر سکڑتا ہے, بھارت سکڑتا چلا جا رہا ہے. اور میں اگر اس سچویشن کو دیکھوں اور چائنا کی جو اس وقت لداخ کے اندر اور باقی ریجن کے اندر بھارت کے ساتھ کلیمز چل رہے ہیں, اس میں اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بھارت کلیم کرتا تھا وہ اگلے ایک سال کے اندر تقریباً 27 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رہ جائے گا. جس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بھارت جو دنیا میں آج بھی جو انڈین سرویز چلتے ہیں اور جس میں اپنا نقشہ شو کرتا ہے, ان ریالٹی پریکٹیکلی اتنا ایریا نہیں ہے. اور میں ریاست پاکستان کو بھی کہوں گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہوں گا کہ سیٹلائٹ جیو امیجنگ کی جائے بھارت کی اوریجنل پوزیشن کی, تو میرا ایک کلیم آپ کو سچ ثابت نظر آئے گا کہ بھارت 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی ٹیریٹری نہیں ہے, بلکہ آلموسٹ 26-27 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی ٹیریٹری ہے, جو آنے والے وقت میں اگلے 5-6 سالوں میں 3 یا 4 جگہوں سے اور ڈیوائیڈ ہوگی, جس میں 7 سسٹرز سے اور 8 آپ اکسائی چین کا کچھ اور ایریا کہہ دیں اس کو. اوپر والا نارتھ کا ایریا ہے, ادھر انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے جو انشاءاللہ آزاد ہوگا, یہ والا ایریا ہے. نیچے کی طرف آپ خالستان ریجن کو اگر آپ دیکھتے ہیں اتر پردیش سے نیچے کی طرف, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی ایک الگ جو سکھ فیڈریشن بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈیا کے ایسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں, جب آپ بنگلہ دیش سے نیچے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں, جتنا بھی وہاں پر ایگزائڈ موومنٹ چل رہی ہے وہاں ایک الگ ریاست یعنی وہ ایریا بھی بھارت سے باہر نکل جائے گا.
ادھر آتے ہیں ہم ساؤتھ کی طرف تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے جی تامل ایریا ہے، ساؤتھ انڈین ایریا ہے، وہ بھی اس سے باہر نکل آتا ہے. بیچ میں اگر آپ جا کے دیکھیں ایون کہ آج کے دہلی کو بھی دیکھیں تو دہلی بھی انڈیا کی ٹیریٹری میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں وہ دہلی کی ایک یونینسٹ ایسوسی ایشن یعنی اس کو انڈیا کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو بھارت تو آپ کو یہ ہندتوا بھارت اور سیفرونائزڈ بھارت اور جو مودی بھارت ہے یہ تو بیچ میں تھوڑا سا نظر آتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے پاس اتنی ٹیریٹری ہے جتنا یہ کلیم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ بہت بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ 2025 میں انڈیا تقسیم ہوگا، وہ بھی 4-5 حصوں میں نہیں بلکہ بہت زیادہ حصوں میں. پھر اس کے بعد آپ نے رقبے کے حوالے سے انکشاف کیا کہ وہ 32 لاکھ نہیں ہے، 26-27 لاکھ ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ بھی اب کم ہونے لگا ہے. بڑھتے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ کی جانب، اور میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کویسچن جو میں نے آپ سے نہ پوچھا ہو لیکن آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہو، ہمارے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہو، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ پلیز. بیسیکلی آپ نے کافی زیادہ اچھے سوال تیار کیے تھے اور میں نے بھی کوشش کی کہ جتنا تھوڑا بہت میں اس کے اوپر کام کر سکا ہوں میں اس پہ جواب دے سکوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا چائنا کی کچھ ٹریڈ کی آپس میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. ایک رپورٹ ہے میرے پاس، اس کے مطابق جو چائناز جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹم ہے انہوں نے کچھ سٹیٹسٹکس دیے ہیں. ان کے اکارڈنگلی لاسٹ ایئر یا ایک سالہ جو انڈیا چائنا کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہوئی ہے وہ تقریباً 114.263 بلین US ڈالر ہے. اگر عام الفاظ میں کہیں تو 114 بلین US ڈالر کی یہ ٹریڈ ہوئی ہے. اس ٹریڈ میں ہم نے دیکھنا ہے چونکہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے تو چائنا نے کتنا انڈیا کو بیچا، انڈیا نے کتنا چائنا کو بیچا. تو اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ 26.35 بلین US ڈالر جو ہے وہ چائنا نے اپنی پروڈکٹ انڈیا میں بیچی، اور آلموسٹ اگر آپ دیکھیں تو 61.547 بلین پروڈکٹس جو روپے کی جو ڈالر کی پروڈکٹس ہیں وہ چائنا نے انڈیا کو بیچی. یعنی اس مدبھیڑ کے دوران، اس رسا کشی کے دوران، اس چائنا کے انڈیا کے ایریاز اور ٹیریٹریز پر اپنے مکانات اور کنسٹرکشن کرنے کے بعد، لداخ، دوکلام اور بہت سے ایشوز ٹریگر ہونے کے باوجود انڈیا کے اندر انڈیا کی کنزیومر مارکیٹ کو چائنا آج بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، پچھلے سال بھی کیا، اور 61.547 بلین US ڈالر یعنی 60.61 کی جگہ اس کو 62 بلین US ڈالر بھی اگر آپ کہہ دیں تو وہ پروڈکٹس چائنا نے انڈیا میں بیچی. اس کے برعکس انڈیا نے جو ہے چائنا کو وہ پھر 26 بلین US ڈالر کی پروڈکٹس بیچی. تو اس سے ایک چیز پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے چائنا کو اپیز کرنا، خوش کرنا کہ دیکھیں جی ہم آپ کی ٹریڈ مارکٹ ہیں، آپ اس طرح نہ کریں. ایک تو ہمارے ایریاز کا ایشو ہے، دوسری ٹیریٹوریل جو ایشوز ہیں اس کی وائلیشن نہ کریں. لیکن اگر آپ غور سے چائنیز فارن پالیسی دیکھیں اور ڈریگن فارن پالیسی جو ان کی ہے اس کو دیکھیں تو چائنا اپنی کنٹینمنٹ کرنے والے ملک، پرو امریکہ ملک، چائنا کے اندر پرابلم کریٹ کرنے والے ملک، سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ کے راستے میں آنے والے ہندوتوا اورینٹڈ مودی کو سلیپ کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم اس کنٹینمنٹ میں آؤ گے تو وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس ٹریڈ، ہمیں اس ٹریڈ کا کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے. ہاں ہم اپنی کنٹینمنٹ پالیسی کے اگینسٹ جو آپ امریکہ اور باقی الائز کے ساتھ مل کے کوارڈ کی صورت میں یہاں پر کر رہے ہیں اور ایون کہ انڈو پیسیفک ریجن میں کر رہے ہیں، تو اس تمام کا جواب ہم آپ کو وہیں پر دیں گے. اور انڈیا کی جو اپیزنگ پالیسیز ٹو چائنا ہے وہ بھی فیل ہو چکی ہے. تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اسٹریٹجک محاذ پر، ڈپلومیٹک محاذ پر، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک محاذ پر اور ریجنل سیکیورٹی اور پیس بلڈنگ کے محاذ پر اس وقت ہر جگہ سے منہ کی کھا چکا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی قیمتی گفتگو جو ہے وہ کی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا جو انڈیا کی موجودہ صورتحال ہے. چونکہ آج کل جو میڈیا کا ہی دور ہے اور جو میڈیا افواہیں پھیلا دیتا ہے پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ناظرین یہ تمام تر حقائق تھے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.